کل 4 مارچ 2025 کو مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کا 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. میاں شہباز شریف صاحب نے 4 مارچ کو 2024 کو بطور وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور ایک بھاری ذمہ داری قوم نے ان کو دی تھی. اس حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں، بہت سارا ابہام موجود تھا کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت کے کیا حالات ہوں گے اور ملک کے اندر کس قسم کا نظام جو ہے وہ رائج ہوگا. اور بہت سارے لوگ شرطیں لگائے بیٹھے تھے کہ جی یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ سیاسی جماعتیں جو اب ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، ان کے لیڈر بھی ارریلیونٹ ہو چکے، وہ لیٹر لکھ رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے تھے کہ جی پاکستان کی امداد نہ کی جائے، پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ دیا جائے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں. جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ملکی معیشت، ملکی استحکام، ملک کی سلامتی، بین الاقوامی سطح پہ ملک کی ساکھ، ان تمام چیزوں کو مدنظر خاطر رکھتے ہوئے ہم نے سیاسی فیصلے نہیں کیے. ہم نے وہ فیصلے کیے جو ملک کے مفاد میں بہتر تھے. اور فیصلے آسان نہیں تھے، مشکل فیصلے تھے، مشکل ٹائم تھا، بٹ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب نیت صاف ہو تو رستے خود ہی بنتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے. 1 سال کے اندر کل پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ ایک کیبنٹ ریویو بھی لیں گے اور وہ اپنے وزراء کو جواب دہ کریں گے عوام کی عدالت میں، اور 1 سال کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھی جائے گی کہ 1 سال کی جو ہماری مین منسٹریز ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا ایک ورکنگ سٹائل ہے اور وہ ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں کہ وہ کام لینا بھی جانتے ہیں، کام کروانا بھی جانتے ہیں اور ایک ریفارم مائنڈڈ وہ لیڈر ہیں. تو معیشت کی بحالی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو آج خوشخبری آئی ہے کہ مہنگائی اپنی کم ترین سطح پہ اتنے عرصے میں آئی ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ 1.5% پہ مہنگائی ہے آج، جو پچھلے سال اسی مہینے 23.1% پہ تھی. یعنی جنوری 2024 میں مہنگائی جو ہے وہ 23.1% کے اوپر ہے اور آج الحمدللہ 1 سال بعد وہ 1.5% پہ آ جاتی ہے. جنوری، فیبرری، مارچ پچھلے سال اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ فلکچویٹ کر رہی تھی 20 سے 23% کے درمیان. مارچ میں 23% تھی، آج 1.5 ہے. ایئر آن ایئر کمپیریزن جب ہم 1 سال کا موازنہ کرتے ہیں، پچھلے سال 23% اور اس سال حکومت کا جب 1 سال مکمل ہونا ہے کل، وہ 1.5% پہ آئی ہے. اس سے پہلے جو کم ترین سطح تھی وہ 9 سال 5 ماہ پہلے تھی. 9 سال 5 ماہ پہلے ستمبر 2015 میں یہ 1.3% پہ آئی تھی. تو یہ لگ بھگ 9.5 سال بعد کی کم ترین سطح ہے مہنگائی کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو شرح سود کا نیچے جانا ہے، شرح سود جو ہے وہ 12% کے اوپر ہے، 12% کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، دن بدن وہ اوپر جا رہی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے، روز نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے. فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی عزت ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسا اجلاس ہوا، 12 ملک کے وزراء اعظم پاکستان میں آئے اور انہوں نے شرکت کی اس سمٹ کے اندر. ابھی طیب اردگان ترکی کے صدر پاکستان کا ایک اچھا دورہ کر کے گئے، انہوں نے ترکی میں تقریر کی کہ جی پاکستان کے بارے میں میرے اتنے اچھے جذبات ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ان کا شکریہ کرنے کے لیے. پھر ابھی ازبکستان گئے ہیں تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہر سڑک پہ، ہر شاہراہ پہ، ہر چوک پہ نظر آیا. ملیشیا کے پرائم منسٹر بھی آئے، بے شمار دورے ہوئے.
اور پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی عزت بحال ہوئی ہے اور پاکستان کے بارے میں جو اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میدان جو ہے ویران تھے, کھیلنے کو کوئی تیار نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے کہ آج محنت ہوئی ہے, نیک نیتی سے کام ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی کا بھی سیمی فائنل ہوگا 5 تاریخ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. کھیل کے میدان آباد, یو این سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ملی, اور کتنے ووٹوں سے ملی یہ سالد حافظ صاحب کو پتہ ہے. صرف 11 ووٹ جو ہیں وہ خلاف پڑے, باقی سارے ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے تھے. ریکارڈ ووٹ ملے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے. ڈار صاحب نے بڑی محنت کی بطور وزیر خارجہ. شہباز شریف صاحب نے جو اوور آل ایک فارن پالیسی کے حوالے سے بھی تعلقات قائم کیے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہے ہیں. یو اے کے بھی کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے, پہلا ان کا سرکاری دورہ تھا کسی بھی ملک کا, وہ آفیشیل کیپیسٹی میں. انہوں نے آ کے معاہدے بھی سائن کیے, پاکستان کی قیادت کی تعریف کی, پاکستان کی معیشت کی تعریف کی. اب دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں 1 مہینے کے اندر. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے, پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار ہے. عالمی رہنما میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کرتے ہیں. محنت اور ٹیم ورک, اور اس میں اداروں کا بڑا رول ہے, ایس آئی ایف سی کا بڑا رول ہے, اور یہ ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوئے, باقی جو معاشی بحالی کا سفر ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا پورا کردار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ایس آئی ایف سی نے ادا کیا ہے, جنرل سید آصف منیر صاحب چیف آرمی اسٹاف نے ادا کیا ہے, قابل ستائش ہے. اور یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک ایک استحکام سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اکانومی ہو, کم ترین سطح پہ مہنگائی ہو, رمضان کا بھی پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک کرپشن تھی یوٹیلیٹی سٹورز میں, لائنیں لگتی تھیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے خود کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم سے, پچھلے سال 7 ارب کی پیکج تھا رمضان کا, اس سال 20 ارب کا پیکج ہے, 3 گنا زیادہ. اور اس میں 40 لاکھ خاندان, تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے اس سے مستفید ہوں گے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے, شفاف طریقے سے. وہ لوگ جو کسی پروگرام میں نہیں آتے, جن کو کوئی امداد نہیں دیتا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور وہ 9999 کا ایک ٹیکسٹ آئے گا, اس کے ذریعے شفاف طریقے سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیجیٹل مین سے. تو یہ دیکھیے ساری انوویشنز ہو رہی ملک کے اندر, ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں بہتری آئی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتایا, مہنگائی کے حوالے سے میں نے بتایا, اکانومی کے حوالے سے بتایا. اکانومی پہ جو شرطیں لگ رہی تھیں وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام نظام قدرت, تمام نظام زندگی, تمام کائنات. تو یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی, اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے, آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں, تقسیم کا شکار ہیں. پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے. ارریلیونٹ ہے, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. 8-10 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, وہ کہہ رہا نہیں وہ غلط ہے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے خلاف, ہی ملک پاکستان ہے, اسے تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. یہ 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا, اور یہ 1 سال کا جو سفر ہے یہ آسان نہیں تھا, مگر اللہ نے فضل کیا, محنت تھی, نیک نیتی تھی, ٹیم ورک تھا, آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں. تو کل وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے آج یہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے ریکارڈ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, اور یہ اس کو ویلکم کیا ہے, اور اس کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو مہنگائی میں واضح کمی ہے, اور ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 9-9.5 سال کا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مزید انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ محنت کریں, اور یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل 1 سال مکمل ہوگا, اس پہ انہوں نے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی پروگریس ریویو رکھا ہے, اس میں صافی حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ شریک ہوں اور وہ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس رہی ہے. کہ پہلے تو یہ چند لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل تھا, کل پوری قوم کے سامنے ہم ایک پروگریس ریویو دیں گے
کہ اس ایک سال کی کیا کارکردگی ہے. اور دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ کہ کب سرپلس میں گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ جی بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر. سرپلس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے. ہماری ماشاءاللہ بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 32% اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے کہ معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پاکستان کا، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی. اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے لیپ ٹاپ دیے، نہ انہوں نے اسپتال بنائے، نہ انہوں نے کوئی ملک کے اندر ایجوکیشن کا نظام بنایا، نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کا نظام بنایا، نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. بسیں بھی چلائی تو وہ الٹی چل پڑی، آگ لگ گئی بسوں کے اندر. بسیں چلی تو انہوں نے موڑ ہی نہیں بنایا کہ بس مڑ بھی سکے. یہ مکافاتی عمل ہے. جنگلہ بس کہتے تھے نا لاہور والے میٹرو بس کو، پھر اپنے شہر میں بنائی اور وہ الٹی بنا دی، بالکل ہی الٹ بنا دی. وہاں پہ مڑنے کی جگہ نہیں تھی، پھر توڑا اس کو دوبارہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بڑے بول سے ڈرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے؟ آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے. چلو شکر ہے تقلید تو کر رہے ہو، فالو تو کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے جس کو فالو کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ ایک سال کے حوالے سے ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا، ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ، اور اڑان پاکستان کے تحت ملک کے اندر ایک استحکام آیا اور اب گروتھ تک کا سفر ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی اور ایک سال کے اندر جو مختلف ہم نے اچیومنٹس جو ہیں وہ ملی ملک کو، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. وزیر اعظم ایک جو اجلاس کریں گے، قوم کے سامنے سارے حقائق کو رکھا جائے گا. فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے. فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سارے ویریفائڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ، بہتان، الزام، یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کھوکھلے نعرے، جھوٹ، بہتان، الزام، آپس کی لڑائیاں کوئی نہیں چاہتا. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا، ہمارے بچوں کو روزگار کیسے ملے گا، مہنگائی کیسے کم ہوگی، ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی. اور وہ ایک سال میں اس میں فرق آیا. میں نہیں کہتا کوئی زمین آسمان کا فرق پڑا ہے، مگر نظر آ گیا کہ جی بہتری آنا شروع ہوگی اور مزید بہتری آئے گی. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں نا، گالم گلوچ کی سیاست، دھرنا دے دو، پکڑ دو، جلاؤ گھراؤ کر دو، مار دو، یہ اب لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسی لیے یہ سوشل میڈیا کے ویوز میں بھی کمی آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک سال کی تکمیل پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک معاشی اشاریے جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل وزیر اعظم صاحب تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آگے وے فارورڈ بھی کیا ہے، کہ ہم نے گروتھ میکسیمم کس طرح اچیو کرنی ہے. طاہر صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کل فرسٹ اینیورسری آف گورنمنٹ منا رہے ہیں، لیکن اور آپ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا راؤنڈ اپ دیں گے کہ واٹ ایور دی اچیومنٹس یو ہیو. لیکن یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بارے میں آپ نے شروع میں یہ امپریشن دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر ایشو کریں گے. وہ وائٹ پیپر کب آئے گا؟ دیکھیے اس پہ وائٹ پیپر ایک کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس میں ایشو کر چکے، اس کو باقاعدہ ہر سیکٹر کا اس میں نے شامل کیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. باقی دیکھیں وہ اپنی سزا خود بھگت رہے ہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھری. پنکی گوگی اور کپتان، میں اس لیے یہ باتیں آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب ایریلیونٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ملک کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہ کریں، قوم کو اکسائیں تشدد پہ، تقسیم پہ، نفرت پہ، گالم گلوچ پہ، یہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک پروجیکٹ نہیں کیا. وہ جو یونیورسٹی بنائی ہے القادر کی 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کر کے، اربوں روپے کا غبن کر کے، اس قوم کے پیسے لوٹ مار کر کے، تو آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں. میں اور اب دیکھیں نا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے، یہ ٹویٹیں کہاں سے ہو رہی ہے، آرٹیکل کون لکھتا ہے، یہ جبران الیاس نامی کو آدمی ہے، مشوانی نامی کو آدمی ہے، یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کو بیوقوف بنایا. جی ٹویٹر پہ جی ٹویٹ آ رہی ہے، جی آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی ٹویٹ کریں گے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد تو ٹویٹر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بہتان یا آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ بخار بھی کم ہو رہا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میں دنیا پھیرا ہوں یہ پچھلے 6 مہینے کے اندر. یہ صرف لندن میں 8-10 لوگ ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ویسے ہی بھاگتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ آدھی لوگ ہیں.
یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ہا ہو کر کے آوازیں نکالنا، یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ذہنی طور پہ ساؤنڈ ہے یا اسٹیبل مائنڈ ہے؟ یہ کرتے رہیں گے. یہ مخصوص ایک طبقہ ہے کلٹ کا جو اب اسی جگہ پہ رہ گیا، ان کی ذہنی نشو و نما میں بھی کمی آئی ہے، وہ گروتھ نہیں کر سکے اپنے مائنڈ کی. تو اب یہ کلٹ بھی ٹوٹ رہا ہے. سرویز بہتر ہے. اپسوس کا سروے آپ دیکھ لیں، آپ گیلپ کا سروے دیکھ لیں، اس پہ حالانکہ 3% کا فرق ہے، 41% لوگوں نے کہا کہ آپ کی کارکردگی جو ہے پی ٹی آئی سے بہتر ہے، اور 38% کا خیال تھا کہ نہیں. بٹ اتنی بڑی مارجن آنا سروے کے اندر، سارے سروس پازیٹیو آ رہے ہیں، اپسوس کا سروے ہو، گیلپ کا سروے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست اپنی موت آپ مرے گی. یہ پرفارمنس نہیں دے سکے، انہوں نے جو سیاست کی تھی وہ ایکسپوز ہو گئے لوگوں کے سامنے، اور اب آپس میں دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں. مطلب علیمہ خان کہتی قاسم سوری کون ہے، ملک سے باہر رہتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، میں کیا کہوں اس پہ، کیا بات کریں ہم. جی راز آپ نے بجا فرمایا معاشی اشاریہ بھی بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے، لیکن کل پہلا رمضان تھا، جو نجائز منافع خور تھے جنہوں نے روزے داروں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے وہ آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. دیکھیں اس پہ آلریڈی پروونس میں بھی کام ہو رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد چیف کمشنر اس پر متحرک ہیں. یہ گرا فروشی کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. قانون کے مطابق پرچے ہوں گے، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، قید بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. یہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مہنگی چیزیں فروخت کی جائے رمضان کے مہینے میں. جناب والا سر انفلیشن جو آ گیا 1.52 فروری کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلے 2-2.5 سال کے دوران بجلی اگر 200% مہنگی ہوئی تھی، گیس 800% ہوئی تھی، اگر روپیہ ڈی ویلیو ہوا تھا 150 سے 280 پہ آ گیا، اس کا امپیکٹ تو اصل میں نظر نہیں آ رہا کہیں بھی نا. آپ کی جو کمپاؤنڈ انفلیشن ہے وہ آج بھی لگتا ہے 50% سے اوپر. دوسری یونیورسٹی کے حوالے سے میرا سوال ہے سر، پچھلے 2 مہینے کے اندر اور ابھی بھی پورے میڈیا ہاؤسز سے جب چاہے کسی کو نکال دیتے، تنخواہیں نہیں دے رہے. 100-50 بندے ایک ایک دن میں نکالے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی نوٹس. کیمرہ بالکل خاموش ہے سر، آپ کی منسٹری کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ہے. اتنا بزنس ملنے کے باوجود لوگوں کو سیلریاں ٹائم پہ نہیں ملی، اور خاص کر یہ جو فارغ کیا جاتا ہے گیٹ پہ ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں اور باہر نکال دیا جاتا ہے، اور 6 مہینے کی تنخواہیں تک روک دی جاتی ہیں. دیکھیے ایک تو عوام تک دیکھیے اس کے اثرات اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی ویلیویشن ہو، وہ باقی اشاریے ہوں، اب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے. بجلی اور گیس کے بلوں میں دیکھیے سبسڈی دی گئی، 50 ارب روپیہ وفاق نے سبسڈی دی، 45 ارب روپیہ دیا صوبہ پنجاب نے. ابھی مزید بھی ٹاسک فورس کام کر رہی ہے. آپ کبھی تعریف نہیں کرتے، مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ یار آپ نے بڑے بڑے آئی پی پیز بند کیے. آپ کو روزہ بھی لگ رہا ہوگا، آج پہ اب دوسرا روزہ ہے. مگر آکاش آپ مجھے یہ پوچھتے کہ عطا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح یہ آئی پی پیز کو بند کیا گیا ہے. اتنے بڑے بڑے آئی پی پیز کے معاہدے ختم کیا ہے، وہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جی چلیں بجلی کی قیمتوں میں مسئلہ آ رہا ہے، مگر آئی پی پیز بند ہوئے ہیں. وہ آئی پی پیز کو بند کرنا آسان نہیں تھا، اور اس میں بڑے بڑے اس ملک کے گروپس موجود تھے جنہوں نے لیجیٹیمیٹ دیکھیں. آئی پی پی کب لگا جب ملک کے اندر بحران تھا بجلی کا. آپ نے ایک بندے کو کہا یار بجلی لگاؤ، اس نے کہا میں نہیں لگاتا. آپ نے کہا یار لگاؤ میں ضرورت ہے، وہ آ گیا اس نے 1 ریٹ کے اوپر بجلی لگا دی. اب جب بجلی پوری ہو گئی آپ نے کہا یار اللہ حافظ جاؤ اپنا کام کرو. وہ پریشان، وہ کہ جی میں تو آیا تھا جب مشکل تھا، آپ پہ مشکل ٹائم تھا، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے، تو میں کیوں جاؤں یہاں سے. تو دیکھیں اس بات کو بھی ایکنالج کریں کہ اربوں روپے کی بچت اس میں کی گئی ہے، جو کنزیومر تک اس کا فائدہ پہنچا ہے. پر یونٹ ریٹ مزید کم ہوگا. ابھی ایک بھرپور پلان بنا رہے ہیں منسٹر پاور، اور جتنا اچھا کام اویس لغاری نے کیا ہے بیونڈ ایکسپیکٹیشن، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید کمی آئے گی. ہاں یہ چینلز کا جو ایشو ہے، میں نے آتے ہی پینڈنگ پیمنٹ چینلز کی کلیئر کی. کچھ ان کی پینڈنسی ابھی بھی چل رہی ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اگلے 4-5 دنوں میں اس کو کلیئر کریں. جب بھی مالکان سے میٹنگ ہوئی، پی بی اے سے میٹنگ ہوئی، اے پی این ایس سے میٹنگ ہوئی، یہی ریکویسٹ کی کہ جو اسپیشلی رپورٹر ہیں، اس کے بعد رپورٹر کے بعد جو ٹیکنیشین کیمرہ مین ہیں، او بی وین کے ڈرائیور ہیں، باقی لوگ ہیں، لائٹ بوائے ہے، اسپاٹ بوائے ہے، ان سب کو پروٹیکشن دیں، اور یہ ان ملازمین کا اسپیشل خیال رکھیں. ہیلتھ انشورنس کیوں ہم لے کے آئے تھے؟ اسی لیے لے کے آئے تھے کہ ایک اچھا میسج جائے. تو میں ابھی بھی دوبارہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پیمنٹس کی کلیئرٹی آ جائے گی اگلے چند دنوں کے اندر، تو اس پہ یہ لے آف کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے.
اور تمام جو چینلز ہیں ان کو اپنے اسپیشلی جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں اور جو رپورٹرز ہیں اور باقی حضرات ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ آپ کی اپیل کافی ہے یہ جو ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو ہر میٹنگ میں کرتا ہوں, یہ تو سوال کیا تو میں نے یہاں پہ کیا. نہیں ایکشن دیکھیے میں تو ہر میٹنگ میں آپ کو بتائے بغیر اس پہ بات کرتا ہوں. طارق صاحب معاشی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے 1 سال کے دوران. جی. سیاسی استحکام کا معاملہ ابھی تک ہے, کیا آئندہ سال کوئی سیاسی استحکام کے حوالے سے میرا تو خیال ہے کہ ایک مذاکرات ہوئے تھے, اس پہ انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, خود مذاکرات ٹرمینیٹ کیے. تو ان سے میرا خیال ہے ان کی مذاکرات ٹرمینیٹ کرنے سے نا اب استحکام زیادہ آ گیا ملک کے اندر, تو اب تو ان سے بات کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. یہ اپنی انتشار کی سیاست کریں, آپس میں لڑتے رہیں, وہ جیل میں پڑا رہے, یہ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں. کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی طرف سے کوئی آگے معاملات بڑھیں گے. اور جس دن اس کو سزا ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مین اسٹریم پالیٹکس میں جیسے ہی یہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کافی چیزیں اسٹیبلائز ہوئی ہیں ان کے تھوڑا سائڈ لائن ہونے سے. جی ابھی آپ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے بہت کم ہوئی ہے, کل کچھ کبھی بھی ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ آج رمضان کل شروع ہوا, چینی 170 روپے مارکیٹ مل رہی ہے, فروٹس جو ہے وہ غریب آدمی خرید نہیں سکتا, گوشت جو تھا وہ 730 سے 780 روپے پہنچ چکا ہے. 2022 میں جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اسمائل کی, پیٹرول جو تھا وہ 144 روپے پہ تھا, جو کہ بعد میں آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ 294 تک ہوا, جو 250 سے 294 بالکل کام نہیں ہوا. تو کہاں پہ مہنگائی کام ہوئی ہے؟ آپ جو مہنگائی میں بڑھنے کی شرح کو اپنا کریڈٹ لیتے ہیں. آپ نے پچھلے سال آٹا خریدا تھا, کتنے پہ خریدا تھا؟ نہیں میری عرض سنیں نا, شہروں میں چلیں آپ کر لیں. نہیں آپ کر لیں بھائی, نہ آپ ناراض نہ ہو, میں معافی چاہتا ہوں. وہ میرا سونا بھائی, میں تو آپ بات کر لیں بھائی, آپ کمپلیٹ کر لو. میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے, میں معافی مانگ رہا ہوں. آپ کو بھی روزہ لگ رہا ہے. یہ ہو گیا یہاں پہ یہ صورتحال ہے. آپ جو مہنگائی میں بڑھنے کی شرح ہے اور اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کو اپنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی میں کام کیا, حالانکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے, ایون کہ جو انڈا ہے وہ بھی اس وقت 25 روپے مارکیٹ میں بک رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کام کی ہے, حالانکہ جتنی تھی ویسی اس میں سے 1 روپے بھی کام ہے. آپ نے کر لیا مکمل سوال. دیکھیں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہونے کا مطلب کیا ہے. آٹا لاسٹ ایئر کتنا تھا, اس ایئر کتنا ہے آپ چیک کر لیں. عام آدمی روٹی کھاتا ہے نا, آٹے میں زمین آسمان کا فرق پڑا ہے قیمت کے اندر. پیٹرول جو وہ سبسڈی دے کے گئے تھے وہ حضرت, اور وہ سبسڈی بنتی نہیں تھی اس وقت, عالمی مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی تھی, وہ سبسڈی دے گئے. پیٹرول میں مزید کمی آئی ہے اور بہت کمی آئی ہے. پچھلے 1 سال میں آپ کمپیئر کر لیں, پیٹرول سستا ہے, آٹا سستا ہے, باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ اس کا افیکٹ آنا شروع ہوگا. یہ مین چیزیں جو انفلیشن کو ڈرائیو کرتی ہیں ان کی قیمت کم ہے. ہاں یہ پرابلم ضرور ہے اوور چارجنگ کی, اوور پرائسنگ کی. اس پہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ نوٹس لے بھی رہی ہے, لے گی بھی. مگر مین جو آئٹمس تھے ان کی پرائسز میں بہت کمی ہے. اور دنیا میں آپ ایمرجنگ اکانومیز میں دیکھیں, دنیا کے ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں کہ بڑھنے کی شرح کتنی ہماری کتنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات تھمے ہیں. اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, زر مبادلہ کے ذخائر آپ دیکھ لیں. آپ کا روپی اسٹیبل کیوں ہے؟ آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں تھے. کہتے تھے کہ جی آپ کے پاس تو 15 دن کا امپورٹ کور نہیں ہوگا. ریمیٹنسز جتنا وہ کہتا ہے بوائیکاٹ کرو, پاکستانی اتنے ڈالر پاکستان بھیج رہے ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جس سے اوور آل اکانومی بہتر ہوئی ہے, اور اس کا اثر آئندہ آنے والے چند ماہ میں مزید نظر آئے گا. جناب راشد حبیب, پھر طارق عزیز. ردیف کافیہ مل گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے, لیکن اور یہ بھی درست ہے کہ جو میکینزم ہے مہنگائی اور کوالٹی کو کنٹرول کرنے کا, وہ کارآمد نظر نہیں آتا. جو آپ کے اسٹیٹس ہیں اور کمیٹیز ہیں بالکل فعال نہیں ہوئی, کیونکہ جب بھی آپ جائیں مارکیٹ میں جی ایک چیز آج لینے جائیں گے, کل لینے جائیں گے تو 10 روپے بڑھے دیں گے. اچھا قیمت بڑھتی ہے, کوالٹی اور کوانٹٹی اس کی بالکل ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور جو خاص طور پر دودھ, وہ پانی میں کیمیکل ملا کے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں, اس سے خصوصی طور پر آپ کی توجہ نہیں. دیکھیے اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, کافی فائدے ہوئے ہیں. بڑے بڑے ریسٹورانٹس کو, چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بھی بند کیا گیا ہے. اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پوری طرح جو ہے وہ فعال ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کچھ مانیٹرنگ کمیٹیز بھی بنائی ہیں. الیکٹڈ ریپس کو بھی کہا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے پرائسز خود چیک کریں, اور پرائسز چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو انشور کریں کہ کوالٹی پہ بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو.
तो अगले चंद दिनों में इसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। रमज़ान के शुरू में हमेशा ये होता है कि पहले 2-4 दिन इस पर खासा शोर होता है और इंतज़ामिया जैसी हरकत में आती है ये लोग फिर बाज आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी तवज्जो है और आवाम को हर सहूलत देने की कोशिश करेंगे। जी, इस पे ऑलरेडी लेजिस्लेशन करके फूड अथॉरिटी का क्याम किया गया था। फूड अथॉरिटी के तहत बहुत सारे टेस्टिंग लैब्स भी बने, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। थैंक यू जी। पंजाब हुकूमत ने 30 बिलियन रुपीस का ऐलान किया, बीआईसीपी का एक अलग एक मैकेनिज्म है, तो इसको जो डबलिंग वगैरह होगी या वही लोग उनको ये कैसे उसको रोका जाएगा? डिफरेंट शीट जी बहुत शुक्रिया। एक तो पंजाब ने जो 40 अरब का किया, उन्होंने नई रजिस्ट्रेशन करवाई है यूनियन काउंसिल लेवल पे। मेरे अपने हल्के में मैंने देखा कि यूनियन काउंसिल पे काउंटर्स लगे हैं और यूनियन काउंसिल लेवल पे उसको कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो पीएमटी स्कोर है, वो लोग जो पीएमटी स्कोर उनका काफ़ी है मगर वो बिस्क में भी अकोमोडेट नहीं हो रहे, वो सूबे के प्रोग्राम में भी अकोमोडेट नहीं हो रहे, मगर उनका नादरा के अंदर डेटा मौजूद है कि जी इसका पीएमटी स्कोर इतना है कि ये शख्स मुस्तहिक है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म साहब लाए हैं कि उस पीएमटी स्कोर के मुताबिक जो अहल है बट वो कहीं और से उसको इमदादी कोई रकम नहीं मिल रही, उसको इस रमज़ान में जो है वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।